یہ بوڑھے والدین کس طرح اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی اکٹھی کر کے اور اگر اپنی تھوڑی سی کوئی زمین ہے وہ بیچ کر اور اگر پھر بھی پیسے پورے نہ ہو رہے ہوں تو پھر وہ لوگوں سے ادھار لے کر اپنے بچوں کو کسی ایجنٹ کے آگے ان کا کیس دیتے ہیں تاکہ وہ اس بچے کو کسی نہ کسی طرح یورپ میں لے کر جائے۔ یہ سفر پاکستان سے شروع ہوتا ہے، یہ لوگ ایجنٹ کے ہاتھ چڑھتے ہیں جب، پھر یہ ایران سے ہوتے ہوئے ترکی تک پہنچتے ہیں، ترکی سے پھر یہ لیبیا کا سفر کرتے ہیں۔ اس میں بہت سارا سفر جو ہے وہ پیدل ہوتا ہے اور سم ٹائم ان کو گاڑیوں کے اوپر سفر کرایا جاتا ہے۔ پھر لیبیا سے یہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں جن کی کیپیسٹی تھوڑی ہوتی ہے، جس میں تھوڑے بندوں کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے اور یہ ایجنٹ جو ہیں اپنی اس جگہ سے زیادہ وہ اس میں بندے کو ٹھونستے ہیں اور پھر یہ کشتی لیبیا سے اٹلی کی طرف اپنا سفر شروع کرتی ہے یا پھر گریس کی طرف، چونکہ یہ ایک خطرناک سمندر ہے اور اس سمندر میں بڑے بڑے جو شپ ہیں وہ بھی جب اس سمندر کی لہروں کے آگے آتے ہیں تو ان کو بھی بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی کشتیاں اور اس میں بھی ضرورت سے زیادہ اور کئی گنا زیادہ لوگ انہوں نے لادے ہوئے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جب یہ سمندر کے اس بھنور میں آتی ہیں تو پھر یہ ان بے رحم لہروں کا مقابلہ نہیں کر پاتی ہیں اور پھر یہ الٹ جاتی ہیں۔ اور جب تک ریسکیو آپریشن یورپ کے ممالک کی یا نیٹو کی طرف سے، اقوام متحدہ کی طرف سے شروع ہوتا ہے، تب تک ان میں سے بہت سارے لوگ بچے مارے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ان میں سے زیادہ تر بچے بالکل ینگ ہوتے ہیں، 18 20 22 سال ان کی عمر ہوتی ہے، اور وہ اپنے روشن مستقبل کے لیے اس غیر قانونی راستے کو اختیار کرتے ہوئے یورپ کا سفر کرنا چاہتے ہیں، یورپ میں پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن یہ اپنے فائنل ڈیسٹینیشن سے پہلے ہی اپنے اس لمبے سفر کی طرف اپنا راستہ چن لیتے ہیں اور سمندر کے بیچوں بیچ اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں اور موت کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ اس طرح ان کی زندگی کا یہ سفر اختتام پذیر ہوتا ہے اور پھر ریسکیو آپریشن شروع ہوتا ہے۔ اس میں سے بہت سارے لوگوں کی، بچوں کی لاشیں جو ہیں وہ پانی سے سرچ آپریشن کے ذریعے تلاش کر لی جاتی ہیں، لیکن بہت سارے ایسے بدقسمت لوگ بھی ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے بچے اور جوان ہوتے ہیں جن کی لاشیں نہیں مل پاتی، اور ان کے بوڑھے والدین، ان کی بوڑھی ماں، ان کے بہن بھائی اور وہ ان کے رشتہ دار جو ان کے درد کو فیل کرتے ہیں، وہ دن رات انہیں یاد کرتے ہیں اور ہر روز ان کو یاد کر کے مرتے ہیں اور جیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے، یہ ایک امتحان ہوتا ہے ان کی فیملیز کے اوپر، لیکن چونکہ اس میں بہت سارے لوگ ملوث ہیں، اس میں آپ کے جو ایجنٹ ہیں ان کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے کہ جن کی نظر میں پیسہ ہی سب سے زیادہ ویلیوبل چیز ہے، ان کے سامنے انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، شاید اسی لیے وہ 10 کے بدلے 100 آدمی اس کشتی میں ٹھونستے ہیں۔ یاد رکھے گا، ڈنکی ایک چھوٹی کشتی کو کہتے ہیں جس کی کیپیسٹی 100 لوگوں کی، 150 لوگوں کی، 50 لوگوں کی ہوتی ہے، اور یہ لوگ اس میں اس کی طاقت سے کئی گنا زیادہ لوگوں کو سفر کراتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ حادثے پیش آتے ہیں۔ پھر وہ والدین جو اپنے بچوں کے لیے 12 14 15 لاکھ روپے ادھر ادھر سے اکٹھے کرتے ہیں، اپنی زمین اور پلاٹس فروخت کرتے ہیں اور ان کو اس موت کے سفر پر روانہ کرتے ہیں، اس میں ان کا بھی قصور ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے ارد گرد رکھیں، اپنے ملک میں رکھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ملک کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کے سامنے ہے، بھوک، مہنگائی، یہ سارا کچھ سامنے ہے، لیکن آپ کے بچے زندہ ہیں، ان کو فری میں آکسیجن ملتی ہے، ان کو کم ہی صحیح لیکن 2 وقت کی روٹی مل سکتی ہے۔ اگر آپ 12 14 لاکھ روپے جو اس ایجنٹ کو دیتے ہیں یا باقی لوگوں کو دیتے ہیں کہ غیر قانونی طریقے سے ان بچوں کو یورپ کا سفر کرایا جائے، کیوں نہ آپ 12 14 لاکھ روپے لگا کر ان کو اپنے ارد گرد، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں کوئی چھوٹا سا کاروبار کرا سکتے ہیں، سو ان کی جان تو بچ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اس میں بڑا کردار جو یورپین ممالک میں میرے جیسے لوگ رہتے ہیں ان کا بھی ہے۔ یہ لوگ ان ملکوں میں 18 گھنٹے تواتر کام کرتے ہیں، یہ ٹوائلٹ صاف کرتے ہیں، یہ فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، یہ ٹیکسی کرتے ہیں، یہ کچرے کنڈیوں میں کام کرتے ہیں، لیکن یہ جب بھی پاکستان جاتے ہیں تو ان کے ٹھاٹھ اور ان کے ششکے جو ہیں وہ دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ ان کے نیچے 30 40 50 لاکھ کی گاڑی ہوتی ہے،
2-2.5 करोड़ की इन्होंने कोठी बनाई होती है, और जिस तरह 2-1.5 महीने या 6 हफ्ते वो पाकिस्तान में रहते हैं, जिस तरह के अखराजात और अय्याशियाँ वो वहाँ करते हैं, जो वहाँ की नस्ल है, जो टीनेजर हैं, जो ग्रो कर रहे हैं, ग्रो अप हो रहे हैं, जो वहाँ परवरिश पा रहे हैं, जब वो इन लोगों को, जो मेहमान होते हैं यूरोपियन ममालिक से आए हुए पाकिस्तान में, इनके शशके देखते हैं, तो फिर उनके दिल में अट्रैक्शन पैदा होती है। वो माइल होते हैं इस यूरोप ममालिक की तरफ कि हम भी जाएं और हम भी इनकी तरह याशी की ज़िंदगी गुजार सकें। मेरी बहनें और मेरे जो भाई और मेरे जो बुज़ुर्ग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जहाँ भी इस मुल्क में जो लोग यूरोपियन, यूके, अमेरिका में रह रहे हैं, उनकी ज़िंदगी एक बहुत बड़ी कठिन मराइल से गुज़रती है। वो जिस मकाम पर आज 20-25 साल बाद पहुँचे हैं, अगर आप उनके 20-25 साल पिछली ज़िंदगी को, प्रोफाइल को देखें, तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने कितना कठिन और मुश्किल वक्त इन यूरोप ममालिक में गुजारा है। लेकिन चूँकि जब वो पाकिस्तान जाते हैं, तो वो अपना जो अंदर का एक हार्ड वर्किंग मैन है, उसे थोड़ी देर के लिए हाइड करते हैं, और फिर वो वहाँ ऐसे नशे और अयाशियाँ करते हैं जिसकी वजह से ये बच्चे, उनके वालिदैन वो कहते हैं कि हमारे बच्चे भी यूरोप में जाएं, हमारे बच्चे भी लाखों रुपए उधर दरख्तों पे लगे हुए हैं कमाएं, और यहाँ आकर हम एक बड़ी कोठी, एक बड़ी गाड़ी और प्लाट खरीदें, ताकि बरादरी में, लोगों में, हमारे शरीकों में हमारा नाम हो सके। मेरे बुज़ुर्गों, आपने इन लोगों को देख लिया होगा, और पिछले कई सालों की रिसर्च जो है, 6-7 साल की, इसी समंदर में, इसी रास्ते पर तकरीबन 29,000 बच्चे, आपके बच्चों के जैसे, जिस तरह आपके बच्चे इस हादसे में शहीद हुए हैं, इसी तरह के बाकी 29,000 लोग इसी समंदर में मर चुके हैं। सो आप भी अगर अपने बच्चों को, इस अपनी नस्ल को इन गैर कानूनी रास्तों से भेजना चाहते हैं, तो एक बार इस वीडियो को देख लें, ताकि आपकी जो दिल की आंखें हैं, आपका जो दिमाग है, वो खुल सके, और आपको भी पता चले कि आप अपने बच्चों को किस रास्ते के ऊपर, किन राहों के ऊपर और कहाँ भेज रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो एक छोटा सा कदम होगा अवेयरनेस के लिए, उन बुज़ुर्गों के लिए या उन बच्चों के लिए जो ऐसे सुहाने सपने देख रहे हैं यूरोप में आने के लिए। अगर आप यूरोप में वाकई आने चाहते हैं, तो यकीन कीजिए, इसके लिए बहुत सारे कानूनी रास्ते हैं। आप कानूनी रास्ते के ज़रिए आप अपना हक रखते हैं। आपका ये राइट है कि आप दुनिया के किसी भी मुल्क में जा सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कि मैं आपको समझाने में कामयाब हो गया हूँगा। दैट्स इट फॉर टुडे। इट्स मी, कामरान सफ्तर कियानी।